حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا تھا، بادشاہ نے قتل کیا تھا۔ قتل کس مسئلے پر کیا تھا کہ جس عورت سے بادشاہ نے شادی کی تھی وہ عورت اپنے ساتھ ایک لڑکی لائی تھی پہلے شوہر سے۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی ماں اور اس کی بیٹی دونوں کو اپنی نکاح میں رکھوں۔ اس کی بیٹی پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے مفتی بھی تھے۔ آپ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جس عورت سے نکاح کر لیتے ہیں اس کی اولاد بھی کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ لڑکی پہلے شوہر سے ضرور ہے لیکن اس کی بیوی کی بیٹی ہوئی، لہذا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ناجائز کا فتویٰ دیا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ جائز کا فتویٰ مل جائے، آپ نے کسی بھی حال میں اس کی بات نہ مانی، آپ اپنے موقف پر اڑے رہے اور حرام کا فتویٰ دیتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرا دیا۔ سمجھے، انہیں قتل کرایا تھا صرف ایک بادشاہ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب 70,000 لوگوں پر آیا تھا۔ کتنے لوگوں پر آیا تھا؟ کیوں آیا 70,000 لوگوں پر؟ اس لیے آیا کہ باقی لوگوں نے بادشاہ کی اس ناجائز حرکت پر کوئی ایکشن نہیں لیا، خاموش بیٹھ گئے، اس کی طرفداری کرنے لگے۔ اس بنیاد پر 70,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد میں بیان کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے تھے؟ 22,000 لوگ آئے تھے، لیکن قتل اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا؟ 70,000 اور 70,000۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں 70,000 اور 70,000، یعنی کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ اب فرمایا کہ وہاں تو صرف 22,000 لوگ تھے، پھر 1,40,000 لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ بہت سارے لوگوں کو تلوار سے قتل کیا، کتوں کو کھلایا، آگ میں ڈالا، بہت سارے لوگ طرح طرح کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ 1,40,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ فرمایا کہ مقابلے میں تو صرف 22,000 تھے، 1,40,000 ہلاک کیوں ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے، حدیث شریف بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ساری دنیا میں کہیں پر بھی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہو، ساری دنیا میں، صرف ایک مجلس کی بات نہیں ہے، گاؤں کی بات نہیں ہے، ساری دنیا کی بات ہے، کہیں بھی خلاف شرع کام ہوتا ہو اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اس مجلس میں موجود ہے جہاں خلاف شرع کام ہو رہا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ خلاف شرع کام نہ ہو، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، خلاف شرع کام نہ ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اس خلاف شرع کام کو ناپسند کرتا ہے مجلس میں حاضر ہونے کے باوجود ایسے ہے جیسے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اور اگر گناہ کسی دوسرے گاؤں میں ہو رہا ہو، دوسرے ملک میں ہو رہا ہو، لیکن لوگ اس گناہ سے راضی ہوں، اس گناہ کو ناپسند نہیں کرتے ہوں، بلکہ چاہتے ہوں کہ یہ گناہ کا جو نیا طریقہ فلاں دیش میں نکلا ہے ہمارے دیش میں بھی آ جائے، ہم لوگ بھی کرنا شروع کر دیں، تو گویا کہ شریعت کے خلاف کام دوسرے ملک میں ہو رہا ہے اور تم لوگ اس گناہ میں اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے شریک ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسا انسان گویا کہ اس مجلس گناہ میں حاضر ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں کربلا کے واقعے کا ذکر کیا، کہا کہ 1,40,000 لوگوں کو اللہ کے عذاب میں جو گرفتار کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے نواسے رسول کے قتل ہونے کے تماشے کو دیکھا۔ جو کربلا میں موجود تھے وہ تو گناہگار ہیں ہی ہیں، لیکن جن جن لوگوں کو نواسے رسول کے کربلا میں بے دردی کے ساتھ ذبح کرنے کی کہانی پہنچی اور ان لوگوں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش نہ کی، وہ لوگ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اللہ رب العزت نے قالو کا صیغہ ارشاد فرمایا، بولا تو ایک تھا لیکن جتنے لوگ مجلس میں موجود تھے سب لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں کی تھی، اس بنیاد پر سارے کے سارے لوگ اس گناہ میں شریک ہو گئے۔